السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے درخواست کی کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دیں تاکہ وہ ان کی گفتگو سمجھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس معاملے سے باز رہ کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں۔ عام اصول یہی ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے انسان کی دلچسپی اس میں بڑھ جاتی ہے، مگر وہ آدمی اصرار کرنے لگا، یا نبی اللہ، آپ تو اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، میری درخواست قبول فرما دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ کام تیرے حق میں بہتر نہیں، کل تو پچھتائے گا، کیونکہ تجھے معلوم نہیں کہ تیرے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی نقصان دہ۔ بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی تمنا پوری کر دیں۔ اس شخص نے کہا، اچھا سارے جانوروں کی زبان نہ صحیح، بس میرے گھر کے جانوروں کتے اور مرغ کی زبان سکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا، آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی سمجھنے کی قدرت حاصل ہو گئی۔ وہ شخص یہ نعمت پا کر بہت خوش ہوا اور اپنے گھر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا، اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا، مگر مرغ نے اٹھا لیا۔ کتا کہنے لگا، دوست، تو دانہ دن کا کھا کے بھی پیٹ بھر سکتا ہے، یہ ٹکڑا اگر مجھے دے دے تو میرا گزارا چل جائے گا۔ مرغ نے کہا، یار صبر کر، خدا تجھے بھی دے گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، پھر تم پیٹ بھر کر کھانا۔ وہ شخص ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، وہ فوراً اٹھا، اس نے گھوڑا کھولا اور جا کر منڈی بیچ آیا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ دوسرے دن بھی روٹی کا ٹکڑا مرغ نے اٹھا لیا۔ کتے نے غصے میں آ کر مرغ سے کہا، ارے فریبی، یہ دھوکہ بازی کب تک چلے گی؟ تو جھوٹا ہے، اندھے نجومی، تو سچائی سے محروم ہے۔ مرغے نے کہا کہ وہ گھوڑا دوسری جگہ مر گیا، مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بیچ ڈالا تھا، فکر نہ کر، کل اس کا اونٹ مر جائے گا اور تو خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ یہ سن کر مالک اونٹ بھی بیچ آیا، اس طرح اس کے مرنے کے غم اور نقصان سے اپنی جان بچا لی۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرغ سے کہا، ارے کم بخت، تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، آخر کب تک تو مجھے فریب دیتا جائے گا؟ مرغ نے کہا، بھائی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مالک نے اونٹ بیچ ڈالا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ مرغ نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کر، کل اس کا خچر مر جائے گا، اسے صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں، تم بھی جی بھر کر کھانا۔ مالک نے جب یہ سنا تو اس نے خچر بھی فروخت کر دیا۔ مالک اپنی ہوشیاری پر بے حد خوش تھا کہ وہ دیگر کئی حادثوں سے بچ گیا اور کہنے لگا، جب سے میں نے مرغ اور کتے کی زبان سیکھی ہے، تقدیر کا رخ پھیر دیا ہے۔ چوتھے دن کتے نے مرغ سے کہا، ارے مرغ، وہ تیری پیشین گوئیاں کیا ہوئی؟ یہ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا؟ مرغ نے کہا، توبہ، یہ ممکن ہی نہیں کہ میں یا میرا کوئی ہم جنس جھوٹ بولے۔ ہماری قوم تو مؤذن کی طرح راست گو ہے، ہم اگر غلطی سے بے وقت اذان دے بیٹھیں تو مارے جائیں۔ مالک نے اپنا مال تو بچا لیا، لیکن اس نے اپنا خون کر لیا۔ ایک نقصان 100 نقصان کو دفع کرتا ہے، جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے، لیکن قضاء الہی کے بھید سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی اپنا مال بچاتا ہے وہ محض نادان ہے۔ اگر وہی مال اس پر سے صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی۔ اب کل یقیناً مالک خود مر جائے گا، اس کے وارث اس کی وفات پر گائے ذبح کریں گے، بس پھر تمہارے وارے نیارے ہیں۔ خچر، گھوڑے، اونٹ کی موت اس نادان کا صدقہ تھا، وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا لیکن اپنی جان گنوا بیٹھا۔ مالک مرغ کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ جب اس نے اپنی موت کی پیشین گوئی سنی تو مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگا۔ گھبراتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کی، اے خدا کے پیغمبر، میری رہنمائی فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہوس کو چھوڑ دو کیونکہ اس میں کئی خطرات ہیں، مگر تو نہ مانا۔ اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اس کا لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے، اب میں تیرے لیے صرف سلامتی ایمان کی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس نوجوان کی طبیعت دفعتاً بگڑ گئی اور وہ تڑپنے لگا۔ یہ اس کی موت کی علامت تھی۔ اس کو گھر لے جایا گیا، گھر پہنچتے ہی وہ مر گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، انسان کو کسی بیماری میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر آزمائش کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔